اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 وَإِذْ اور جب واو ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے اور، اذ کا مطلب ہے جب، قال فرمایا یا کہا اس ایک مذکر نے، ٹھیک ہے، قال کہا اس ایک مذکر نے، ربک آپ کے رب نے، اور رب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قول کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا قول ہے، تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بات، اور عربی میں بھی اسی کا ہم معنی استعمال ہوتا ہے۔ ربو کا آپ کے رب نے، اور رب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رب کہتے ہیں، اور عربی میں بھی رب کا لفظ پالنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ کا جب لفظ کے آخر میں آ جائے، کا، کی، کما، کننا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا، آپ کی، یا آپ کے، یا تمہارا، تمہاری، یا تمہارے۔ للملائکتی فرشتوں سے، ہم نے پڑھا تھا لام اگر لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یا پھر یقیناً، تو جملے کے اعتبار سے یہاں للملائکتی فرشتوں کے لیے، یعنی کہا تمہارے رب نے فرشتوں کے لیے، زیادہ مناسب نہیں لگتا، تو اس لیے جملے کے اعتبار سے یہاں پہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے سے۔ اور ملائکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں فرشتے، اور عربی میں بھی ملائکہ کا مطلب ہے فرشتے۔ انی بے شک میں، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور اگر اس کے آخر میں ای کا لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اگر کا آ جائے تو اس کا مطلب ہے تو، انکا بے شک تو انا کا مطلب ہے بے شک، اور اس کے آخر میں چھوٹی یہ آ گئی اور اس کا مطلب ہے میں، بے شک میں جاعلن بنانے والا ہوں، فاعلن کا مطلب ہے کام کرنے والا، ٹھیک ہے، تو یہ فاعلن، جاعلن، اسی کے وزن پر یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بنانے والا۔ جاعلہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اردو میں بھی، جیسے جعلی ہم استعمال کرتے ہیں، جعلی یعنی بناوٹی، بنایا ہوا، تو عربی میں بھی جاعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ جاعلن بنانے والا، فی الارضی زمین میں، فی ہم نے پڑھا تھا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فی الحقیقت جیسے کہتے ہیں، فی الواقعات جیسے کہتے ہیں، تو اردو میں بھی فی کا مطلب ہے میں، اور عربی میں بھی فی کا مطلب ہے میں۔ الارض کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ارض و سما جیسے ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے زمین۔ خلیفتن، خلیفتن کا مطلب ایک خلیفہ۔ یہاں ایک بات میں آپ کو ایک نیا رول اور بتاتی چلوں، ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کے آخر میں تا مربوطہ جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے، 93-94% یہ مؤنث کی علامت کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر لینگویج میں کچھ استثنائی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ایکسیپشنل چیزیں بھی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح یہ عربک میں بھی تا مربوطہ جو ہے وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مبالغے کی علامت کو شو کرتا ہے، یعنی مبالغے کو شو کرتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں خلیفہ، خلیف فعیل کے وزن پر ہے، جو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعیل کے وزن پر بھی مبالغہ ہے، اور آخر میں تا مربوطہ جو ہے یہ بھی مبالغے کے لیے آیا ہے، بالکل ایسے جیسے اردو میں ہم عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، جو بہت زیادہ علم والا ہو ہم اسے عالم کہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ مبالغے کا صیغہ ہم استعمال کرتے ہیں علامہ، ٹھیک ہے، علامہ ہم کہتے ہیں، علامہ گو کے مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن لکھتے وقت اس کے آخر میں تا مربوطہ آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں خلیفہ ہے تو مذکر کے لیے ہی، لیکن آخر میں جو تا مربوطہ ہے وہ اس میں مبالغے کے صیغے کو شو کر رہی ہے۔ تو خلیفتاً ایک خلیفہ، قالو انہوں نے کہا، قالو پھر قول سے ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ فلاں کا قول ہے، یہ جس کا مطلب ہم اردو میں لیتے ہیں بات، یا کسی نے کہا ہو، تو قالو ان سب نے کہا۔ ہم نے جمع کی علامت پڑھی تھی کہ اگر لفظ کے آخر میں اونا، اینا یعنی واو نون یا نون یا واو الف آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ جمع کا لفظ ہے، تو یہاں پہ قالو کے آخر میں واو الف جمع کی علامت آ رہی ہے، تو قالو ان سب نے کہا، اتجعلو الف ہم نے پڑھا تھا، الف سوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے معنی ہے کیا بھی، اور یہ فعل مضارع کی علامت بھی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کا مطلب ہے کیا، تجعلو
تجعل دیکھیں یہاں پہ تا فعل مضارع کی علامت آ گئی ہے جس کا مطلب ہے تو، اور جعل پھر جاعلن سے ہے جو ہم ابھی ابھی پڑھ کے آئے ہیں جس کا مطلب ہے بنانا، کیا تو بنائے گا۔ تو فعل مضارع کی علامت ہے تا تانی سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے معنی پریزنٹ ٹینس میں بھی کر سکتے ہیں اور فیوچر ٹینس میں بھی کر سکتے ہیں۔ فی ہا اس میں، فی ہم نے پڑھا تھا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فی الحال، فی الواقع کے طور پہ، اس کا مطلب بھی ہے میں، اور عربی میں بھی فی کا مطلب ہے میں۔ ہا ہم نے پڑھا تھا اگر لفظ کے ساتھ آ جائے ہا، ہما، ہننا، ہو، ہی، تو اس کا مطلب ہے اس کا، اس کی، یا اس کے، یا ان کا، ان کی، یا ان کے۔ تو فی ہا اس میں، من کے دو معنی ہیں، من کا مطلب ہے کون، یا من کا مطلب ہے جو۔ فی ہا اس میں من جو یفسدو میں دیکھیں سب سے پہلے فعل مضارع کی علامت یا آ گئی ہے تانی میں سے، جس کا مطلب ہے وہ، تا کا مطلب ہے تو، الف کا مطلب ہے میں، نون کا مطلب ہم، اور یا کا مطلب ہے وہ۔ یفسدو فسدہ فساد سے ہے، اردو میں بھی فساد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی فساد ہم معنی ہی استعمال ہوتا ہے۔ یفسدو وہ فساد کرے گا، فی ہا اس میں، ویسفکو اور وہ بہائے گا، واؤ کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس کا مطلب ہے اور، اردو میں بھی واؤ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے لیل و نہار، ارض و سما، صبح و شام، اور اردو میں بھی واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور عربی میں بھی واؤ کا مطلب ہے اور۔ یسفکو سفکا کہتے ہیں خون بہانے کو، یا کسی بھی گیلی چیز کو بھی کہتے ہیں، یا فعل مضارع کی علامت آ گئی کہ وہ بہائے گا۔ دیکھیں اگر یہاں پہ فعل مضارع کی علامت میں سے تا ہوتا تسفکو تو اس کا مطلب ہے تو بہائے گا، نسفکو ہم بہائیں گے، اور اگر ہم الف ہوتا تو ہوتا کہ میں بہاؤں گا۔ الدماء خون، دماء خون کو کہتے ہیں، وَنَحْنُ اور ہم، واؤ کا مطلب ہے اور، نحنو کا مطلب ہے ہم، نسبحو لفظ کے شروع میں پھر سے فعل مضارع کی علامت نون آ گئی جس کا مطلب ہے ہم، تسبیح بیان کرتے ہیں، سبح کہتے ہیں تسبیح بیان کرنے کو۔ تسبیح اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں، تسبیح بیان کرنے کو کہتے ہیں، نسبحو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیری تعریف کے، باقی ہم 6 معنی پڑھ چکے ہیں جس کا مطلب ہے سے، کے ساتھ، اور پر، کا، کی، کے، اس کے بدلے میں۔ حمد کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کرنا۔ اور کا ہم نے پڑھا تھا اگر لفظ کے آخر میں کا آ جائے، کی آ جائے، کما، کننا، کم آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمہاری، تمہارا، تمہارے، یا پھر آپ کا، آپ کی، یا آپ کے۔ تو یہاں بھی دیکھیں تمہاری، بحمدک تمہاری تعریف بیان کرتے ہیں، بحمدک ساتھ حمد کے، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، واؤ کا مطلب ہے اور یہاں پہ فعل مضارع کی علامت نون آ گئی ہے، نون کا مطلب ہے ہم۔ اور قدس کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مقدس کتاب، جیسے بیت المقدس ہم کہتے ہیں، اور جو پاکیزگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں بھی قدس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، ٹھیک ہے۔ ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیری، لام ہم نے پڑھا تھا اگر لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یا پھر یقیناً، اور لفظ کے آخر میں کا، کی، کما، کننا، کم آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیری، تیرا، تیرے، یا تم، آپ کا، آپ کی، یا آپ کے۔ قالا تو کہا اس ایک مذکر نے، ٹھیک ہے، قالا کہا، انی بے شک میں، انا کا مطلب ہے بے شک، اور اگر اس کے آخر میں چھوٹی ہی آ جائے تو اس کا مطلب ہے میں، اگر اس کے آگے کاف آ جائے انکا تو کاف کا مطلب ہے تو، اور اگر اس کے آگے انکی آ جائے تو تو ایک مذکر۔ انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ الف کے 2 معنی ہیں، یہ فعل مضارع کی علامت بھی ہے، اس کا مطلب ہے میں، اور یہ کبھی کبھی کیا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ لفظ کے شروع میں فعل مضارع کی علامت ہے اور اس کا مطلب ہے میں، اعلم میں، اور آگے علم سے ہے، علم اردو میں بھی ہم اس لفظ سے
واقف ہیں جس کا مطلب ہے جاننا، میں جانتا ہوں یا مجھے علم ہے، ما جو، ما کے ہم نے معنی پڑھا تھا زیادہ تر نہیں یا جو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لا نہیں، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ اس میں پھر دیکھیں شروع میں فعل مضارع کی علامت آ گئی ہے تا، جس کا مطلب ہے تو، اور علم درمیان میں علم وہی علم کا مطلب ہے جاننا، اور آخر میں جمع کی علامت آ گئی ہے اونا، اینا یا واو الف۔ ہم نے پڑھا تھا اگر یہ 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، تعلمون تم جانتے۔